نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وائز اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا اس گھر کو، خانہ کعبہ کو، مثابتاً لوٹنے کی جگہ، مرجع للناسی لوگوں کے لیے، و اور امنا امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو، من سے، مقامی مقام ابراہیم ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، و اور عہدنا حکم دیا ہم نے، تاکید کی ہم نے، عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم ابراہیم سے، و اور اسماعیل اسماعیل سے، ان یہ کہ طہرا تم دونوں پاک صاف کر دو، بیتی میرے گھر کو، للطائفین واسطے ان کے جو طواف کرنے والے ہیں، و اور العاکفین جو اعتکاف کرنے والے ہیں، والرکائی اور رکوع کرنے والے ہیں، السجود اور جو سجدہ کرنے والے ہیں۔ روٹ ورڈ وائز اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا بیت کو، گھر کو، روٹ ورڈ وائز اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا گھر کو، باتا یبیتو بیت، باتا یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور بیت کہتے ہیں گھر کو۔ گھر ایسی جگہ ہے جہاں انسان دن بھر کام کرے پھر واپس لوٹتا ہے، رات گزارتا ہے، اور یہاں مراد بیت سے مراد بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ مثابتاً جو بنایا ہم نے گھر کو، مثابہ مرجع لوٹنے کی جگہ، بار بار واپس آنے کی جگہ، سینٹر، اور مثابہ کا لفظ ہے ثابہ یثوبو ثوب سے ہے، اسم ظرف ہے، یہ کسی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹنا۔ ثواب کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ ثواب بھی اصل میں کیا ہے کہ جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس کی طرف بدلے میں لوٹ آئے۔ عمل کے مطابق جزا اور اچھی جزا کے لیے عام طور پر ثواب ہے، تو مثابہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنے کی جگہ، کیونکہ ہر سال حاجی اور عمرہ کرنے والے اس کی طرف جاتے ہیں۔ جو ایک دفعہ چلا جائے وہ بار بار اس کی طرف لوٹتا رہتا ہے، اور دن میں کئی بار ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ اپنے دل سے پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر کے۔ للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ مثابہ ہے۔ واتخذوا اور بنا لو، اتخذ یتخذ اتخاذ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، من یہاں بیانیہ ہے، ایک ہوتا ہے من سے کے معنوں میں آتا ہے یعنی اس میں سے کسی جگہ کو، لیکن جب من بیانیہ آ جائے اس کا کیا معنی ہے؟ اسی کو، مقام ابراہیم کو، اور مقام ہوتا ہے قیام کی جگہ۔ مقام کا لفظ کس سے ہے؟ قیام سے، قام یقومی سے اسم ظرف ہے۔ یہ بھی ابراہیم کے مقام کو، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بنا لو، اشارہ ہے یہاں اس پتھر کی طرف جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور جوں جوں دیواریں اوپر جاتی وہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا، اور ضرورت کے مطابق آگے پیچھے بھی ہوتا گیا، اس لیے اس کو مقام کہا گیا ہے۔ یہ اس کا خاص معنی ہے۔ یہ مقام آج تک موجود ہے۔ آپ میں سے جو حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر ہے جس پر 2 پاؤں کے نشان ہیں، وہ کافی بڑے ہیں، یعنی عام سائز سے بڑے ہیں، تو یعنی ہمارے سائز سے بڑے ہیں۔ تو آج کل اتنے بڑے پاؤں نہیں ہوتے، تو پھر یہ کہ جوتے کا نشان نہیں ہے، پاؤں کا نشان ہے، انگلیوں کا نشان ہے، باقاعدہ ننگے پاؤں کھڑے ہونے کی وجہ سے، اور اتنے ہزار سال گزرے ہیں اس کے باوجود وہ نشان آج تک موجود ہیں، تو اس کا خاص معنی ہے مقام ابراہیم۔ جو لوگ وہاں نہیں گئے تو انہوں نے ایک خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب ایسٹ کی طرف ایک شیشے کا کیس دیکھا ہوگا تصویروں میں، اس کے اندر یہ پتھر محفوظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا گیا۔ پہلے یہ
کھلا ہوا تھا اور شروع میں خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور وہ اس وقت سے لے کر اب تک وہاں ہی ہے۔ اس کا ایک عام معنی بھی ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، جہاں جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ان سب جگہوں کو کہاں کہاں کھڑے ہوئے تھے، کہاں کہاں گئے تھے، صفا پہ، مروہ پہ، عرفہ، مزدلفہ، مینا، ان سب جگہوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو بنا لو مصلی۔ صلی یصلی اسم ظرف ہے مصلی، نماز کی جگہ، اور مصلی کا لفظ صلاۃ سے بھی ہے، اور صلاۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے دعا اور دوسرا معنی ہوتا ہے صلاۃ۔ تو مصلی کا کیا معنی ہوا؟ پھر نماز کی جگہ یا پھر دعا کی جگہ۔ اگر نماز کی جگہ ہے تو پھر طواف کی رکعتیں مراد ہوں گی، اگر دعا کی جگہ تو پھر یہ تمام جگہیں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا وہاں پر باقی لوگ بھی کریں۔ وَعَہِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، عاہدہ الہ، عاہدہ کا لفظی معنی ہے پکا وعدہ، اور عاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ عہد کرنا، فعل ہے یہاں، اسم نہیں ہے۔ عاہدہ یا آخدو، اور لفظی معنی ہے مسلسل نگرانی کرنا، واچ کرنا، کیونکہ عہد کی بھی نگرانی کی جاتی ہے تب وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ عہد کر کے بھول گئے، اگر اس کا دھیان نہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بد عہدی ہو جائے گا، وہ عہد نہیں رہتا۔ عہد کے ساتھ اگر کوئی الہ ہوتا ہے، جس طرح یہاں پہ آیا ہے کسی اور کے اوپر کوئی شرط عائد کرنا، اس کے لیے لازم قرار دینا، عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو۔ اور عاہدہ کا کیا معنی ہے؟ وعدہ لینا، اور آگے جو الہ آ گیا تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ کسی کو لازم کر دینا، پابندی کر دینا وعدے کی۔ عاہدہ الہ، ہم نے شرط عائد کر دی، لازم قرار دے دیا، پابندی کرنے کو کہا، عہد کی، وصیت کی، تاکید کی، ان سب معنوں میں آ رہا ہے۔ الہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا، پکا وعدہ لیا، ان کے اوپر لازم قرار دیا، ان طہرا، دونوں پاک رکھنا، طہرا یطہر، تطہیر، پاک صاف رکھنا، ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف رکھنا، دونوں طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظاہری طہارت کے لیے بھی اور باطنی طہارت کے لیے بھی۔ بیتیہ، میرے گھر کو، کیا مراد ہے؟ خانہ کعبہ کو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طائف کی جمع ہے، طائف ایک سٹی کا نام بھی ہے، کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، روٹ ہے ضا واو فا۔ تو طاف یطوف کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا، طواف۔ والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، عاکفین کس کی جمع ہے؟ عاکف کی، عاکفہ، نام بھی رکھتے ہیں اسی سے ہے لوگ۔ عاکفہ یعکف، خود کو روکنا، عاکفہ کا کیا معنی ہے؟ خود کو روک لینا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ تعظیم کے ساتھ کسی جگہ پہ کھڑے ہونا، یا کوئی جا رہا ہے جاتے جاتے کسی جگہ پر سٹاپ کرنے کے لیے، اعتکاف کے لیے نہیں لفظ۔ بس آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں نا، اور کہیں راستے میں آپ نے سٹاپ کیا، وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا، وہ رکنا نہیں۔ کیسا رکنا؟ لازم کے ساتھ رکنا، عبادات کی جگہ پہ رکنا، اور مراد اس سے خاص طور پر مسجد میں عبادت کے لیے رکنا، جیسے رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں۔ والرکع، رکوع کرنے والے، راکی کی جمع ہے، رکوع کس کو کہتے ہیں؟ عاجز سے جھکنے کو۔ السجود، ساجد کی جمع، سجدہ یسجد، سے جھکنا، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے جھکنا، ان سب کو پاک رکھنا۔ قسطلانی نے کہا کہ خانہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، تیسری بار شیث آدم کے بیٹے نے، اور یہ جب نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان آیا تو یہ گر گیا، چوتھی بار سیدنا ابراہیم نے، پانچویں بار قوم عمالقہ نے، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار اسے قصاب بن کلاب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے تھے، آٹھویں بار قریش نے آپ کی بعثت سے پہلے جبکہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی تھی، نویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی آپ کی عمر تھی، اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھاتے تھے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی تھی، اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک تو اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھی، چھت نہ تھی، دوسرے اس سے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری
ہو گیا جو بیت اللہ کے اندر بیچ میں گہرے گھڑے میں رکھا تھا۔ روم کے تاجروں کی کشتی جس میں بہت اعلیٰ درجہ کی لکڑیاں تھیں وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آ لگی۔ یہ لکڑیاں چھت میں کام آ سکتی تھی، اس لیے قریش نے انہیں خرید لیا اور مکہ کے ایک ترخان کو جو قبطی قبیلے میں سے تھا چھت کا کام سونپا۔ یہ سب تیاریاں تو ہو رہی تھیں لیکن اس کو بیت اللہ کو گرانے کی کسی کی ہمت نہ تھی۔ اس کے قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے تھے۔ بیت اللہ کے خزانے پر ایک بہت بڑا سانپ تھا، جب کبھی لوگ اس کے قریب جاتے تھے تو وہ منہ پھاڑ کر ان کی طرف لپکتا تھا۔ یہ سانپ ہر روز اس کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا، وہ اسے پکڑ کر لے اڑا۔ قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ مرضی جو ہے وہ مولا کے مطابق ہے، لکڑیاں بھی ہمیں مل گئی ہیں اور بھرائی بھی ہمارے پاس ہے۔ سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے بنائیں۔ سب سے پہلے وہب کھڑا ہوا اور ایک پتھر اتارا جو اس کے ہاتھ سے اڑ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا۔ اس نے تمام قریش کو خطاب کر کے کہا، سنو، بیت اللہ کے بنانے میں ہر شخص طیب پاک مال خرچ کرے۔ اس عمارت کو گرانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ آخر خالد بن ولید مغیرہ نے کہا، لو میں شروع کرتا ہوں۔ کدال لے کر اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں ہے۔ ہم اس گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکن کے کناروں کا گرایا۔ قریشیوں نے کہا، بس اب چھوڑ دو اور رات بھر کا انتظار کرو۔ اگر اس شخص پر کوئی وبال آ جائے تو یہ پتھر اسی جگہ لگا دینا اور خاموش ہو جانا، اور اگر عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا خدا تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں لگ جانا۔ چنانچہ صبح تک خیریت رہی تو سب آگے اور بیت اللہ کی عمارت کو گرا دیا، یہاں تک کہ اصل نیوں سے یعنی اس کا جو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے تھے، جو اس کی بنیاد تھی۔ پھر ہر قبیلے نے علیحدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بننی شروع ہوئی، یہاں تک کہ حجر اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف سے ملے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آ گئی اور لڑائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے، اور اسی طرح 4-5 دن گزر گئے۔ پھر قریش مسجد میں جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور تو ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ عقل مند انسان تھا، اس نے کہا، سنو، تم اپنا کسی کو حاکم بنا لو، جو وہ فیصلہ کرے سب کو منظور کر لو۔ جو سب سے پہلے مسجد میں آئے وہی ہمارا فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ بس سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، ہم آپ کے حکم پر رضامند ہیں۔ یہ تو امین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دستے مبارک سے اس میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کونا پکڑ لے اور اسی طرح حجر اسود کے اٹھانے کا حصہ دار بنے۔ اس پر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کر اونچا کیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا۔ فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا خانہ کعبہ کو تو دعا کی کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا شوق پیدا فرما، اس گھر کی اٹریکشن لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما، پلٹ پلٹ کے آتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اس کو مصابہ بھی بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ ساری تاریخ میں یہ مکہ اور خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے حرم رہا ہے، یعنی حرمت کی جگہ رہا ہے اور امن کی جگہ رہا ہے۔
قرآن پاک میں آتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا اور آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی مکہ میں عام طور پر بد امنی تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ایک قبیلہ دوسروں پر حملہ آور ہوتا، بہت زیادہ بد امنی تھی۔ لیکن اسی علاقے میں یہ ایک خاص جگہ ایسی تھی کہ ہر طرح کا امن تھا، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تو بدلہ نہ لیتا تھا کوئی، تو جو وارث ہوتا تھا اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا تھا، وہاں انتقام نہیں لیتے، حتیٰ کہ وہاں پر انسان تو کیا جانور کا مارنا بھی ممنوع ہے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کی احادیث ملتی ہیں۔ مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا، لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ کسی انسان کے لیے حلال نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں۔ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور جو میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہاں خون بہائے، وہاں قتل و غارت کرے، اور نہ وہاں درخت کاٹے۔ درخت کاٹنا بھی منع ہے، حتیٰ کہ چیونٹی مارنا بھی منع ہے۔ مکمل طور پر امن کی جگہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، سب مخلوق کے لیے جو وہاں موجود ہو۔ صرف آپ کے لیے قتال حلال ہوا تھا کچھ دیر کے لیے فتح مکہ کے موقع پر۔ بخاری شریف میں آتا ہے، اس دن کے بعد حرمت ایسے لوٹ آئی جیسے پہلے تھی۔ مکہ کی اہمیت اور اس کی حرمت اور اس کے اندر امان اور اس کی خاص خصوصیت کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ انسان تو کسی علاقے کو اگر ڈکلیئر کرے تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی گارنٹی نہیں مکمل طور پہ دے سکتا۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے، بعض دفعہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں تو چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، لیکن وہ مکہ جو ہے وہ امن کی جگہ ہے۔ اللہ نے وہاں کیا رکھ دیا، کیا حکم دیا، مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا مختلف مناسک ادا کیے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنی مشکل ہو تو پھر مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، تو طواف کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ کس کو؟ اس نماز کو وہ حرم کے اندر ہی پڑھنی ہوگی، باہر نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مقام ابراہیم کون ہے؟ ایک تو وہ پتھر، دوسرا کیا معنی ہے؟ عام معنی کیا ہے؟ جہاں جہاں حج کی جگہ پر، حج کے موقع پر جس جس جگہ بھی جاتے ہیں، دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اور کتنے واضح علامت ہے، اتنا بڑا کلیئر پروف ہے کس چیز کا؟ اس دور میں پتھر پر پاؤں کے پرنٹس لگنا اور پھر اس کا باقی رہنا، اتنے ہزاروں سال سے اوپن ایئر میں پڑے رہنا اور ان کا آج تک وجود باقی رہنا، یہ ہم سب کے لیے کھلی آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہے۔ جب بھی کبھی جائیں تو غور سے دیکھیں، اس کی تصویریں آپ سب نے دیکھی ہوں گی تو ان کو غور سے بھی دیکھیں اور اس پر رشک کریں۔ جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے پاؤں کے نشان تک کو عزت بخشتا ہے۔ انہیں امام بنایا، نہ تو امام کی پیروی کی جاتی ہے، تو پیروی کس سے ہوتی ہے؟ پیر سے۔ پیروی یعنی ان کے قدموں کے نشان، فٹ سٹیپ کو فالو کرو، اس کو اللہ نے باقی رکھا۔ اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ انتہائی قدردان ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، اگر ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں اور کوئی بھی کام کریں تو اللہ کے لیے خاص کریں تو اس کو ضرور قدردانی بخشے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ کام صرف ہماری زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے نام بھی باقی نہیں رہتے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے 5 امیر لوگوں کے نام بتائیں تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہیں جو ان کا نہیں پتہ، ان کے مرنے کے بعد کس کو یاد رہے گا؟ کتابوں میں لکھا ہوگا، اس سے بھی اب کس کو دلچسپی؟ وہ لوگ جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نشانات کو باقی رکھتا ہے، ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے۔ لکھ رہے ہیں جو ان کے آثار ہیں۔ آثار اثر کی جمع ہے، پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے ان کے آثار معنوی طور پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حصی طور پر آثار باقی ہیں، اور ان کی اولاد اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل میں وہ سب کچھ باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو مان لیا۔ پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں دیر نہیں کی، تو اللہ کی راہ میں محبتوں کو قربان کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو کیسے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا اور صاف رکھنا، ظاہری طور پر بھی اور بتوں کی گندگی سے بھی صاف پاک رکھنا۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا اکیلے نہیں بنایا بلکہ بیٹے کو ساتھ لیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایز اے فیملی مل کر کام کرنا چاہیے، اولاد کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جس چیز سے جس کام سے آپ کو محبت ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ اسے بچوں کے لیے نہ چاہیں؟ اور اگر آپ خود ہی کو سرسری سی محبت ہے، پھر آپ بچوں کا نہیں سوچیں گے، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں، کیونکہ بچے آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کر لو بس کسی طرح پالو للطائفین۔ اب یہاں دونوں کو کم ہو رہا ہے، گھر تو بن گیا ہے، اب اس گھر کو پاک صاف رکھنا کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سب سے پہلے طواف کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہ طواف اس گھر کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے لوگ اپنے پاس سے قبروں کا طواف شروع کر دیں، تو طواف صرف اور صرف ایک جگہ ہوتا ہے، کہاں؟ خانہ کعبہ میں، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ وہاں جا کر عبادت کریں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے لیے گھر صاف رکھنا، اور پھر رکوع اور سجدے کا ذکر۔ رکوع اور سجدہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو، اور جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ہمارے گھر زیادہ صاف ہوتے ہیں اور مسجدیں صاف نہیں ہوتی، اور اسلامی ادارے صاف نہیں ہوتے۔ یہ حق رکھتے ہیں اسے استعمال کریں، اس کی صفائی ستھرائی کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، ہو بھی رہی ہے یا نہیں بھی، وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ تو یہ کام اللہ نے امام سے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے اور ان کے بیٹے سے لیا، جنہوں نے اس کو بنایا تھا کہ تم صرف بنا کے نہ چھوڑ دو بلکہ اسے آباد بھی کرو۔ اور مسجدوں کی آبادی تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد کی خرابی کیا ہے؟ اس کو گندا چھوڑ دینا، صاف نہ کرنا۔ آبادی اس کی کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری طہارت اور صفائی ستھرائی سے، کیونکہ اگر آپ اس کو اچھی شکل میں رکھیں گے تو لوگوں کا پھر دل کرے گا مسجد میں آئیں بیٹھیں، پھر ان کا عبادت میں دل لگے گا۔ لیکن اگر وہ گندا ہوگا، صاف نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، جب جگہ کو ہم اللہ کے لیے عبادت کے لیے خاص کریں، جب اس کی ٹیک کیئر بھی کریں، اس کو مینٹین بھی کریں، یہ بہت عزت کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور اس کام کے معزز ہونے میں ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، یعنی مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور صحابہ کرام نے اس کو عام سمجھا، اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا اور اس کو دفنا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ نظر نہیں آئی، وہ کہاں ہے اماں؟ تو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی ہے، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کہاں ہے اس کی قبر؟ آپ تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے گئے اور فرمایا کہاں ہے اس کی قبر؟ جا کر آپ نے خود نماز جنازہ پڑھا، اس کی بخشش کی دعا کی۔ کتنا معزز کام ہے یہ، کتنا بڑا کام ہے جس کو ہم معمولی چیز سمجھ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، کوئی اور کرے۔ جہاں ہم نیکی کے کاموں میں اور کام شامل کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنے کاموں میں تھوڑا سا حصہ بھی ڈال دیں۔ مسجدوں کی
جہاں اللہ کا کام لیا جا رہا ہو اس کی صفائی وقت مال کے ذریعے وقت کو سعادت کا کام سمجھے۔ تو اللہ نے ابراہیم کو امام بنانے کے بعد کیا کیا؟ ان سے گھر بنوایا، پھر اس کو مینٹین کروایا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ حج عمرہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی مینٹین رکھ رہے تھے۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم لیڈر ہیں، ہمارا کام صفائی کرنا نہیں، باقی کام خود ہو جائیں گے۔ آزمائشوں کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی مرکز، کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے، اور اس جگہ کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو آباد کرنا چاہیے۔ بات کیسے ہوتی ہے؟ جگہ لوگوں کے آنے جانے سے، مل کر کام کرنے سے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، طائفین مل کر طواف، عاکفین اعتکاف بھی مل کر ہوتا ہے، رکوع سجود بھی مل کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔